أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين الميامين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين. ہاں تو اس کے بعد اگر کوئی سوال نہیں تو میں دوسرا ایشو اٹھاؤں. دوسرا ایشو جو اس میں ہے، ہمارے پاس ریاضت کرنے والے ہیں بہت سارے. ریاضت یعنی نفس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹسز کرتے ہیں، مرتاز بولتے ہیں ان کو. مرتاز جو ریاضت کرے، اپنے نفس کو کنٹرول کرے، سلام ایسے کام کرے کہ نفس کو قابو میں رکھے، اسٹرانگ بنائے، مرتاز بولتے ہیں ان کو. اور اسی طرح ساحر ہے، جادوگر ہے. ٹھیک ہے، جادوگر اور نبی میں کیا فرق ہے نا؟ جادوگر، نبی اور مرتاز کس کو بولتے؟ ریاضت کرنے والا. ٹھیک ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ ان کا کام سب کا ایکسٹرا آرڈنری ہے، خارق العادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ادھر مشترک ہے، میگنیچیوڈ فرق کرتا ہے لیکن سب کا کام بھائی پریشان کرنے والا ہوتا ہے نا. جادوگر بھی دیکھا تھا سر اڑایا اور سر نہیں ہوتا ہے، ہاتھ کی صفائی صحیح لیکن عام آدمی پریشان کیوں؟ اس کے پیچھے آگے پیچھے ہوتے وہ تو وہ شعبدہ بازی تو آتی ہے نا اس کو، پھر وہ فال سے ایسا ہی ہے وہ تو دوسرا بات. اس میں کامن ہے سحر. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے سانپ بنائے کہ اس نے عصا کو کیا بنایا؟ سانپ یا اژدہا. اور ساحران نے انہوں نے بھی لکڑیوں کو کیا بنایا؟ رسیوں کو بنایا سانپ. بس دونوں نے کون سا کام کیا؟ خارق العادہ. اور چاہے ساحر ہو چاہے مرتاز ہو، مرتاز جیسے وہی جو میں نام نہیں لینا چاہتا، کوئی بھی جو نہ امام ہو نہ نبی ہو نہ ولی ہو، ایسا کام کرے ریاضت نفس کو تربیت اور پریکٹس میں ڈال کے، ریاضت میں کر کے خارق العادہ کام کرے. ٹھیک ہے، یہاں خارق العادہ ہونے میں سب مشترک ہے. ٹھیک ہے، سارے مشترک. پھر ڈفرنس کہاں ہے ان میں؟ ڈفرنس کہاں ہے ان میں؟ جو ڈفرنس ہے، آپ جو کہتے ہو مثلا کوئی ساحر ہے، وہ ساحر کتنے سحر قسم کے سحر کر سکتا ہے؟ کچھ محدود ہے، انلمیٹڈ نہیں ہے. اور اس میں اس نے تخصص کیا، اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے، محنت کی ہوتی ہے سال و سال، اور تب جا کے وہ حاصل کیا ہوتا ہے. مرتاز کا بھی یہی عالم ہے. صحیح ہے، اس نے بھی ریاضت کی ہوتی ہے نفس کی، اور اس خاص اس خارق العادہ پر اس نے اپنی دسترسی پیدا کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جبکہ ایک نبی کا جو معجزہ خارق العادہ ہے وہ خاص نہیں ہے. وہ کچھ بھی آپ ڈیمانڈ کر لو ان سے وہ کر سکتے، لیکن وہ کیا ہونا چاہیے؟ ممکن. کیا ہونا چاہیے؟ ممکن. ناممکن نہیں. نہ خدا یہ کام کرتا ہے نہ نبی یہ کام کرتا ہے. مثلا کو دو چار نہ بنے، فرض کرے دو پانچ ہوں، فرض کر اگر دو چار کیا ہے؟ ایتھینٹک ہے نا. یا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ ابھی اسی ڈائریکشن میں، اسی وقت، اسی پوزیشن میں، اسی کنڈیشن میں ہاتھ نہ بھی ہو، ممکن نہیں. یہ کنٹراڈکشن ہے. کنٹراڈکشن کو وہ پاسبل نہیں کرا سکتا. مثلا اس سوراخ ہے نا بنایا میں نے، اس سوراخ میں زمین گھس جائے، در حال کہ میری انگلی اتنی رہے اور زمین بھی اتنی ہی رہے. ہے ممکن؟ معجزہ کر سکتا ہے کام؟ نہیں کر سکتا.
کیوں نہیں کر سکتا؟ ہاں وہ علم کے مطابق ہوتا ہے. صحیح ہے، وہ علم کے مطابق ہوتا ہے، وہ اس سے کام نہیں ہو سکتا. نہ خدا کر سکے گا نہ نبی کر سکے، نہ کہ خدا کے پاس قدرت نہیں ہے. خدا نے اس کو ایسے ہی بنایا. اگر یہ انگلی ہی رہنی ہے باقی، اور زمین کی اس انلارجمنٹ میں ہی رہے، فنگر بھی اتنی ہی رہے، پھر یہ ہونے والا نہیں ہے. خدا انگلی کو کچھ اور مارفالوجی چینج کر دے گا، زمین کو اس کی ڈائمینشن چینج کر کے یہ کام کر لے گا. لیکن یہ کہ زمین اسی پیٹرن، اسی میگنیٹ، اسی اسٹرکچر پہ، یہ بھی اپنی سی حالت پہ رہے اور پھر یہ کام ہو جائے، یہ اس ورلڈ کو خدا نے اس طرح نہیں بنایا ہے. نہ کہ خدا کی قدرت نہیں ہے ایسی. بات سمجھ آئی؟ خدا نے ہی بنایا یہ عالم، سب کچھ جو کچھ ہے، اور جو بنایا وہ اسی قانون پہ بنایا. ٹھیک ہے؟ جو اس قانون پہ بن سکتا ہے وہ خدا نے کہا یہ بنے گا، یہ بنا کے دیا. اگر نہیں اس قانون پہ بن سکتا تو یہ عالم اس عالم میں وہ چیز اس قانون کے مطابق اگر نہیں ہونے والی ہے تو نہیں ہو جائے. ہاں جو پاسبلٹیز ہے، پاسبل ورلڈ کے پاسبلٹیز میں معجزہ ممکن ہے. سمجھ آئی بات؟ تو یہ جناب علی دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ جو مرتاز ہے یا ساحر ہے، جادوگر، یہ سیکھتے ہیں، جادو سیکھتے ہیں نا، اور ریاضت اپنے استاد کے پاس جاتے ہو، پیر و مرشد کے پاس جاتے ہیں، وہ ان کو سکھاتے ہیں. نبی کس سے سیکھتا ہے؟ نبی، ہم خدا کی بات نہیں ہے، ہم غیر مخلوق کی بات کر رہے ہیں. مخلوق کسی کے پاس نہیں سیکھتا. یہ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق. بھلے پس نبی نے کسی کے پاس شاگردی نہیں کی ہوتی. کس کی شاگردی ہوتی؟ خدا کی، فقط خدا کی. اور آیا ساحروں کو، جادوگر جو ہے، اور مرتازوں کو دوسرے جادوگر اور ساحر شکست دے سکتے؟ دے سکتے، لیکن یہ سب مل کے نبی کو شکست نہیں دے سکتے. بہت فرق ہے. وجہ اس کی وجہ نبی کا جو ایکسٹراڈنری کام ہے وہ ان کے ایکسٹراڈنری کام سے بھی زیادہ بڑا. کس طرح؟ علم کی وجہ سے. کون سا علم؟ جو کسی سے نہ سیکھا ہو، کسی بندے سے. ہاں، یہ چیز ہے، یہ یاد رکھنا چاہیے. فقط فزیکل نہیں، فقط عموماً ہم کیا تھا، معجزہ یعنی میٹا فزیکل نہیں. فزیکل میٹا فزیکل اصل ہے اس کا، نبی کا کنٹرول روم پہ اس کا کنٹرول ہے. پھر جو اپلائنسز یا اپلیکیشنز ہے وہ سب اس کے کنٹرول میں. اگر ادھر سے راستہ بند ہو گیا، ایک اس کے ہزاروں چینل ہے جو عام کو نہیں معلوم. سمجھ گئے نا؟ جو عام کو نہیں معلوم. پر اس کا میٹا فزیکل اصل میں بیک گراؤنڈ ہے. اس کی روح پورے عالم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نبی کی روح فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. اس کی روح کہاں ہے؟ اس عالم کی کنسٹیٹیوشنل جو ایگزیکیٹو کنسٹیٹیوشن ہے، جو نیچرل کنسٹیٹیوشن لا، اور ایک نان نیچرل نہیں، براد اور ریٹن نہیں ہے، بلکہ ابھی میں اس کو مولڈ کر رہا ہوں. قانون میرے ہاتھ کو اپلیکیشن، اس کی اپلیکیٹو فیز پر نبی ہوتا، جہان کے اپلیکیٹو فیز پہ. اور اس کا ارادہ، اس کا علم اس چیز کی مارفالوجی اور ایگزسٹنس پر کاز بنتی ہے. سمجھ گئے نا؟ کیا بنتی ہے؟ کاز بنتی. اور بس جو وہ چاہے گا، جس طرح چاہے گا، وہ چیز اسی میں ڈال جائے گی، وہی بن جائے گی. نہیں بن جائے گی، کب بنے گی، کتنی بنے گی، کیسی بنے گی، اسی کے اختیار میں. لیکن عموماً نبی ایک کام نہیں کرتا. کیوں؟
یا اب اللہ ان یجری الامور الا باسباب، خدا نے جو آرڈینرلی نظام بنایا ہوا ہے اسی طرح چلا رہا ہے، نبی بھی اسی طرح چل رہا ہے، اس کی اپنی فلسفی ہے. تو یہ چیز اس لیے قرآن میں بھی آیا ہے فغلبوا هنالک، یہ ساحر جو حضرت موسیٰ کے مقابلے میں ان کو غلبہ کیا، کس نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. فانقلبوا صاغرین، پھر کیا بنے؟ ذلیل و خوار ہو گئے. کون؟ ساحر لوگ. کس کے مقابلے میں؟ موسیٰ کے خارق العادہ کام کے مقابلے میں. ہے معجزے کی بات ہے. اور وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، وہ ساحر لوگ کیا ہوئے؟ سجدہ کیے انہوں نے. قالوا آمنا برب العالمین، کیوں کہہ رہا رب العالمین؟ ایمان ہے. آمنا موسیٰ کلیم اللہ، پتہ ہے اس وجہ سے کہ جس چیز نے ہرایا وہ چیز نہیں ہے جو ساحروں کے پاس، وہ الگ چیز ہے جس کا دعویٰ حضرت موسیٰ کر رہے کہ میں خدا کا نبی ہوں. ٹھیک ہے، اس نے مجھے پاور دی ہے. ایک تیسرا ٹائٹل، سب ٹائٹل ہمارا بنتا ہے کہ جھوٹے نبی اور سچے نبی کو کیسے پہچانے، ہے نا؟ کوئی کہہ سکتا متنبی بولتے اس کو. سچا نبی اور جھوٹے نبی میں کیا فرق ہے بتائیں؟ ایک جھوٹا نبی جو دعویٰ کرے گا معجزے کا، وہ سچا اس کے دعوے کے مطابق نہیں ہوگا. جو وہ کہے گا ویسا نہیں ہوگا. جبکہ نبی جو سچا ہوگا اس کا دعویٰ کے مطابق وہ خارق العادہ کام واقع ہو جائے گا. مثال دیتے ہیں مسیلمہ کذاب. رسول اللہ کے بعد صلوات اللہ علیہ کون آئے؟ مسیلمہ آئے. کذاب جھوٹا تھا، وہ نبوت کا دعویٰ کیا. تو اس نے کہا کہ جناب علی، میں اس کنویں میں تھوڑا پانی تھا، میں اس میں لاب، جیسے پیغمبر کہتے تھے، لاب دہن ڈالوں گا تو پانی اوپر ہو جائے گا. تو انہیں تھوک جو اس نے ڈالی تو جو پانی تھا وہ بھی خشک ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ کیا ہوا؟ معجزہ ہوا نہیں ہوا؟ ریورس. اس لیے ہم نے معجزے کی شرط لگائی کہ وہ دعویٰ جو آپ کا ہے اسی کے مطابق ہو. اگر کوئی کہہ رہا ہے مجھے آنکھوں کو شفا دے اندھا، تو آپ اس کے کام بھی نہ لے جائیں. ٹھیک ہے نا؟ بھلے. تو اور جو جھوٹا نبی ہوگا وہ حتماً دوسرے نبی کی کیا کرے گا؟ تکذیب کرے گا. صحیح. ادھر سے ہم نے کہا ایک نبی جو سچا ہے دوسرے نبی کو جھٹلاتا ہے یا تصدیق کرتا ہے؟ تصدیق کر، یہ دوسری علامت ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے بھلے، اگر کوئی جھوٹا نبی دوسرے نبی کو جھٹلا دے، اگرچہ وہ خارق العادہ کام بھی کرے یا دعویٰ کرے ایسی چیز کا جو آپ کے پاس عموماً نہیں ملے گا نوٹس کرنے کو. مثلا احمد قادیانی کہتا ہے کہ باطن نبوت میرے میں ہے، ظاہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ دعویٰ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. کیسے جھوٹا ہے؟ اول تو ہے ما کان بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجلکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین. اس کے بعد کوئی نبی ہوگا ہی نہیں، پر جھٹلا رہا ہے قرآن کو، ظاہر قرآن کو. اور یہ اجماع امت ہے، اور ہمارے پاس یہاں قطعی دلالت ہے کہ کوئی اور نبی نہیں ہوگا، چاہے جو بھی تعویل کرو. تو یہ تکذیب ہے، یہ سارا جھوٹا ہے. اگر وہ آپ عام آدمی کو دکھائی بھی نہ دے کہ بات نبوت، تم دکھاؤ، ایسی کوئی چیز نہیں دی. اگر دکھائے بھی وہ جھوٹ ہے، وہ ہے جھوٹ ہے. تو اس کو ہم معجزہ نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نبی کہے کہ مجھے میں محنت کر رہا ہوں، آپ لوگ مجھے کیا دے دو؟
پوسٹ دے دو, پیسے دے دو, ہے نا, تو یہ نبی نہیں, جھوٹا ہے. کیوں؟ جو نبی نے کہا ہے لا اسالکم علیہ اجرا ان اجری الا علی رب العالمین, جھٹلاتا نا اس کی تعلیمات کو, اور اس لیے یہ قبول نہیں ہے. اور آپ اگر کہو گے کہ یہ جو جھوٹا نبی ہے اس کے پاس آئیڈیالوجی کتنی ہونی چاہیے, اس کے پاس نالج کتنا ہونا چاہیے, اس کے پاس توحید, اس کو وجود خدا, صفات خدا, افعال خدا, ربوبیت خدا, توحید کے قسمیں وہ سب جاننے اور اس میں خود ہونے چاہیے, اور سب کو لے جانے کی صلاحیت ہونی چاہیے, اور یزکیہم اخلاق, اور انسان کو ہائی مورل فإنک لعلی خلق عظیم ایسا ہونا چاہیے. یزکی یتلو علیہم آیات یزکی یعلمہم الکتاب والحکمہ, اور پھر انسانی معاشرے میں تمام جو ضروریات ہے وہ تعلیمات پر عبور ہونا چاہیے, وہ لے کے آنا چاہیے, وہ تصدیق ہونا چاہیے, کنٹرڈکشن نہیں ہونا چاہیے, ناقص نہیں ہونا چاہیے, اور کلیش نہیں ہونا چاہیے دین حنیف کے ساتھ. یہ نبی لے کے آیا, اس سے پہلے اتنے سارے نبی آئے, ان کی تعلیمات کے ساتھ کلیش نہیں ہونا چاہیے, عالمانہ ہونا چاہیے, رزالو ہونا چاہیے, اور عقل اور منطق اور فلسفے پر اترنا چاہیے. انسان کو تربیت کرنے کی صلاحیت ہو, وہ تربیت ان قوانین اور آئیڈیالوجی اور اخلاق اور عقل نظری, عقل عملی کے مطابق ہو, تو جھوٹا نبی خود بخود سامنے آ جائے گا. صلوات پڑھیں. ایک اور فرق ہم کرتے ہیں کس کے بارے میں متعلق, ایک ہے ارہاس, معجزہ, کرامت, اور ارہاس میں کیا فرق ہے. معجزہ, کرامت اور ارہاس میں کیا فرق ہے. جس طرح آپ وحی کو جانتے ہیں, وحی کی حقیقت جانتے ہیں ہم لوگ نہیں جانتے. کون جانتا ہے وحی کو؟ کون جانتا ہے وحی کی حقیقت کو؟ کون جانتا ہے؟ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. کرامت وہی جانتے جو کرتے صاحب کرامت. تو اسی طرح ارہاس اور کرامت بھی کون جانتا ہے؟ جو اس پر فائز ہے, اس کے علاوہ اور کوئی تجربہ نہیں رکھتے. یہ کامن پوائنٹ ہے ان میں. اب ہم جو کہتے ہیں کہ کرامت میں اور معجزے میں کیا فرق ہے. ٹھیک ہے. کرامت اور معجزے میں کامن پوائنٹس, اشتراک ہے, کامن پوائنٹس ہے, اور ایک ڈفرینشیشن بھی ہے. ایک جہاز سے کیا ہے, فرام ون آسپیکٹ دے آر کامن, فرام اندر آسپیکٹ دے آر ڈیفرنگ فرام ایچ ادر. ٹھیک ہے. اس کو بیان کریں گے. ان میں کامن پوائنٹ کون سا ہے جی؟ مشترک ہے. دیکھیں, ہم آپ کو لائیں گے خطبہ قاسیہ. خطبہ قاسیہ حضرت امیر المومنین کا سلام پڑھنا چاہیے. نہج البلاغہ واجب ہے شیعوں پر, شیعہ جوانوں پر واجب. میں جوان کی بات کہہ رہا ہوں کہ جوان کو سیکھنے کا موقع ہے نا, زمانہ, ان کو پڑھنا چاہیے. امامت کے بارے میں اچھی سند ہے, اچھی انفارمیشن. تو اس میں حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں خلاصے کہ کس طرح میں جاتا تھا رسول اللہ کے, جب انہیں گود لیا ہے نا اور اپنے گھر لے گئے, تو حضرت کہاں تشریف لے جاتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا جاتے تھے, علی مرتضیٰ کو ساتھ میں لے جاتے, پتہ 3-4 سال کی. تو ان کو روح اعظم, خطبہ قاسم, روح اعظم کیا کرتی تھی؟ دستور دیتی تھی. جبرائیل سے بھی اونچے رسول اللہ کو دستور دیتے تھے, گائیڈنس دیتے تھے, احکام بتاتے تھے, حکم خدا بتاتے تھے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرو یہ نہ کرو. ٹھیک ہے. تو یہ تو بہت سارے سوالات, آپ کے سوالاتوں کا جواب ہے یہاں اسی پوائنٹ سے, ہے نا, کہ قبل از بعثت, ابھی بعثت نہیں ہوئی. رسول اللہ کس پہ عمل کرتے تھے؟ آج کہتے ہیں
قوم دین ابراہیم علیہ السلام، پیسے دین عیسیٰ علیہ السلام. وہ کسی کے دین پہ عمل نہیں کیا، اپنے دین پہ عمل کیا. کون سا دین؟ وہ دین محمد کا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امت محمد کا دین بعثت کے بعد آیا. ہاں اتنا معلوم ہے، روایات ہمارے پاس. حضرت دستورات زندگی کے انجام دیتے تھے، جس طرح اب ہم حلال حرام ہے نا، نماز وماز، عبادت سب حضرت کے بھی احکام تھے. آیا بالکل وہ یہی تھے جو ابھی ہے، یہ ریپیٹ ہوئے یا نہ مخصوص تھے. اتنا معلوم مخصوص تھے رسول اللہ کے. ہمیں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن حضرت انہی قوانین الہی اسپیشل پر عمل، ان قوانین سے وہ رسول اللہ کے اس منزل پر پہنچے. اچھا حضرت امیر فرماتے ہیں صلوات رکھیے، یہی دستورات اے رسول اللہ مجھے دیتے تھے. یا علی علیہ السلام خود عمل کرنے کے بعد کہتے آپ بھی عمل کرو. اس لیے بچوں کو جب کہو گے نماز پڑھو، وقت پہ پڑھو، خود وقت پہ نہ پڑھو، اثر نہیں ہوگا. اگر ہم کہیں گے جھوٹ نہ کہو، بچے معصوم بچے ہمارے، وہ جھوٹ بولے گا کیونکہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی کہنے سے کوئی فرق نہیں ہوتا. ہمارے معاشرے میں لالچی اور جھوٹ، لالچ سے دھوکہ بازی آتی ہے اور جھوٹ وجود میں آتا ہے. یہ ہم کرتے ہیں، بچے معصوم ہمارے نہ چاہتے بیچارے، ان کو نہیں، وہ مجبور، معاشرہ ایسا بنا ہے وہ کر پاتے. وہ پریکٹس دیکھتے، ہم ان کو واضح نصیحت کریں اس کا اثر نہیں ہوگا. تو رحم کرے، اپنے کو بھی ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. ابھی موقع ہے، رجب شعبان رمضان، اور بچوں پر تو اب آہستہ آہستہ ہم چینج ہو جائیں گے. لیکن بچے کو نہ دکھائے اگر جب کمزوریاں ہماری ہے، وہ اپنے اپنے آہستہ آہستہ ٹھیک کرے، لیکن بچے پر ایکسپوز نہ کرے. جب تک ہم ٹھیک ہو جائیں تب تک بچے پر ایکسپوز نہ ہونے دیں. اگر ہم چاہتے، معجزہ نہیں ہوتا، بچہ آسمان سے بہجت نہیں بنتا، تباہ نہیں بنتا. ماں باپ بناتے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے. جو وہ گھر میں سمجھتے باہر میں چیک کروں، اندر میں آزاد ہوں، نہیں. اور آپ 1000 کوشش کریں بچوں کو گریٹ بنانے کی، نہیں، وہ گریٹ ماں باپ سے ہی پیدا ہوتے. گریٹ ماں باپ سے ہی شخصیت لے لیتے. ہاں تو پھر کہا کہ یا رسول، یا امیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان جیسے اقرا بسم ربک الذی ہوا نازل ہوا، تو کہا آواز سنی رونے کی. کہا رونے کی آواز میں یا رسول میں سن، انی سمعت الرنہ، رونے کی آواز سنو. یہ کون سی آواز ہے؟ فرمایا حاضی رنہ تو شیطان، یا رنہ تو ابلیس، ابلیس کے رونے کی آواز ہے. مایوس ہو گیا آج دین محمدی، آگے اطاعت ہوگی، اس کی اطاعت سے باہر آ جائیں گی امت. تو لیکن انک تسمع اسمع انک ترى ما ترى ما ارى لیکن لست بالنبی بل انت وزیری و خلیفتی و وزیری. آپ وہ سنتے ہو جو میں سنتا ہوں، آپ وہ دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں، آپ نبی نہیں ہو. یہاں کیا پتہ چلا؟ یہ خاص دیکھنا ہے نبی کا. جبرائیل کون دیکھتا ہے؟ علیہ السلام. نبی دیکھتا ہے، بس علی بھی دیکھتا سلام اللہ علیہ، ہے نا. اقرا بسم ربک الذی خلق کون سنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو علی مرتضیٰ بھی سنتے. یہ خارق العادہ کام ہے نہیں ہے. اگر غار حرا میں ہم بیٹھے ہوتے پیغمبر امیر المومنین کے بغل میں، ہم بھی سنتے؟ اصلا نہیں سنتے. برادران یوسف کے پاس ہاں بھائی کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں، لیکن حضرت یعقوب کتنے فرسخ 40 فرسخ دور سونگ آتی ہے، روح ریح یوسف، خوشبو یوسف اس کو سونگ میں
پتہ چل جاتا. یہ کون سی سونگ ہے؟ یہ آرڈینری سونگ نہیں ہے، ایکسٹرا آرڈینری. تو معلوم ہوا کرامات اور معجزے میں کیا ہے؟ اشتراک ہے، کامن ہے. نبی وہی دیکھتے، امام بھی وہی دیکھتے، ہے نا، اور وہی سنتے ہیں. دوسرا جو پوائنٹ کہا، انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی. دو. تیسرا، آپ اور میں ایک ہی نور سے، ہے نا. نور کے ایک نور کے معنی یعنی جہاں انیشیشن ہے پورے عالم کی، وہاں رسول اللہ ہے، وہاں امیر المومنین بھی موجود ہے. سلام. کامن پوائنٹ ہوا نہیں؟ بس یہ تجربہ کامن ہے. کون سا؟ اسی سے تو نبوت کا معجزہ بھی نکل آئے گا نا. معجزہ کہاں سے نکلتا؟ ہم نے کہا علم سے، علم نبی سے. تو یہ علم مشترک ہے، یہ مقام نور سے ہے، اور دونوں وہاں پر ہے. اسماء اعظم سے، اسماء الہی سے نکلے ہیں. کہا نا انبیاءہم باسمائہم، یا آدم انبیاءہم باسماء، ملائکہ کو کہو ان کے اسماء. فانباہم باسماء، ان کو اسماء بتا دو. علم آدم الاسماء کلھا، یہ کون سے ہیں؟ اسماء کون تھے؟ فاخذ من ربہ کلمات فتاب علیہ، لے لیے وہ اسماء جن سے خدا نے اس کی توبہ کو کیا کر دیا؟ قبول کیا. وہ اسماء کون تھے؟ کہا میں نے دیکھا عرش میں اشباہ نور. ٹھیک ہے. تو پھر کہا مجھے پڑھو، یا محمود بحق محمد، یا فاطر السماوات والارض، یا علی العالی بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، یا قدیم الاسم بحق حسن، یا محسن بحق حسین علیہ السلام. کیا ہوا مانا؟ بس دونوں کا رتبہ، دونوں کا وجہ مشترک ہے. کامن، یہاں کامن فیکٹر ہے نا، دونوں کامن ہے. کون؟ معجزہ بھی، کرامت بھی. اب ڈفرینسیشن کہاں ہے؟ ڈفرینسیشن کہاں پر ہے؟ ہم نے کہا کہ نبی کا درجہ اونچا ہے اور امام کا وسیع کا درجہ نیچے ہے نا. اول ما خلق اللہ نوری، اور جو حدیث میں ہے کہ پہل میرے نور سے پھر کس کو بنایا؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام کے نور سے بنایا. بس معلوم ہوا یہ نور دونوں کا ہونا مشترک ہے، لیکن گریڈ میں فرق کرتا ہے. رسول اللہ کا گریڈ جو ہے، اگر وہاں سے معجزہ وہ کریں گے، وہ علی مرتضیٰ کو معلوم نہیں ہوگا. اس کی انٹریم کور ریئلٹی، حقیقت کہ یہ کہاں اور کس طرح اور اس کی ذات عین کیا ہے. ہاں وہی معجزہ امیر المومنین بھی کر سکتے، اس کو معجزہ نہیں کہیں گے. وہ وصایت کے درجے پر ہے، وہ ایفیکٹ کے درجے پر ہے، وہ کاز کی درجے پر نہیں ہے. نبی کاز پر ہے صلوات اللہ، کاز پر ایفیکٹ کا سیطرہ اور کنٹرول نہیں ہے، پھر وہ کاز رہے گا ہی نہیں. بس وہ انٹریم کاز پہ نہیں جا سکتا. کون؟ ایفیکٹ. امیر المومنین ایفیکٹ ہے، کاز ہے؟ ایفیکٹ ہے. رسول اللہ کاز ہے صلوات اللہ علیہ. اس کے معجزے کی تہ تک امیر المومنین جا نہیں سکتا، لیکن اس کے معجزے میں اور رسول اللہ کے معجزے میں کیا ہوگی؟ ریزمبلنس ہوگی، نالج شیئر ہوگا. کہا رتبہ نبی کے ڈسینڈنٹ گریڈ پر وہ ایک ہی ہو جائے گا. نبی کے گریڈ کو نیچے لے جاؤ علی کے گریڈ تک تو وہ ایک ہی بن جائے گا، لیکن وہ معجزے کی اصل حقیقت نہیں ہے. برعکس رسول اللہ کو صلوات اللہ اپنے معجزے، علی کی کرامت، دونوں پر پورا پورا عبور اور علم اور سیطرہ اور کنٹرول ہے.
اس میں ہم کہتے ہیں کہ اب دیکھیں خود رسول اللہ کے کو معجزہ کس نے دیا؟ خدا نے تبارک تعالیٰ نے. بس اس کو معلوم ہے رسول اللہ کو اس معجزے کی حقیقت کیا ہے. ہاں جو اپنے پاس وہ معلوم ہے، جو خدا سے ٹرانزٹ ہوا وہ نہیں معلوم. وما عرفناک حق معرفتک، خدا جس طرح تمہیں پہچاننے کا حق تھا وہ میں نہیں پہچان پایا. وما عبدناک حق عبادت، جب پہچان ہی نہیں پہ ذات خدا. کس کو؟ آسمان صفات نہیں، وہ تو خود سب سے زیادہ علم رکھتے رسول اللہ، لیکن ذات خدا کو جاننا میسور نہیں ہے کسی کو. ہر گریڈ میں معلول اور افیکٹ اپنے کاز کو کی حقیقت اور تہ تک نہیں پہنچ سکتا. برعکس ہے. صحیح ہے؟ برعکس. یطلبہ الملأ الاعلی کما تطلبونہ، جو مقربین ہے وہ خدا کو ڈھونڈتے تھے، خدا تو ہے کیا، اسی طرح ڈھونڈ. کون؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، صحیح ہے، علیہ السلام، یا دوسرے انبیاء، ملائکۃ اللہ، کس کو ڈھونڈتے رہتے؟ خدا. وہ تو وہ کہاں ہے؟ وہ ملکوت جبروت میں ہے نا. حدیث کیا کہتی ہے؟ وہ بھی ڈھونڈتے رہتے خدا کو. کما تطلب، جس طرح ہم یہاں عالم اس دنیا اور مادیت جو اوبسٹیکل ہے، ایک حجاب ہے، رکاوٹ ہے، یہاں خدا کو ڈھونڈے، خدا تو ہے کا. وہاں پردوں کے بغیر بھی وہ اس کو ڈھونڈتے، ہم پردوں میں تو ڈھونڈنا ایک ضروری سی چیز ہے. تو مطلب کیا ہوا مانا یہاں؟ نبی اور امام کی حقیقت نبی امام کو جانتا ہے، لیکن امام نبی کی حقیقت کو نہیں جانتا. خدا نبی امام کو جانتا ہے، لیکن نبی اور امام خدا کی حقیقت کو نہیں جانتا. صحیح. اس میں معجزہ بھی آتا، حقائق نبی اور ان میں کرامات اور نبوت بھی، معجزہ بھی آتا ہے. ٹھیک ہے. اب دوسرا فرق جو یہ میں نے بتایا، ایک فرق کس میں؟ اور معجزہ میں. دوسرا فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ معجزہ میں کرامت، معجزہ میں جو نبی ہوتا ہے سلام اللہ علیہ، وہ کیا کرتا ہے؟ دعوی نبوت کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہاں میں نبی ہوں. اور کرامت میں کیا ہوتا ہے؟ کرامت جو عموماً اصطلاح یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہوتا، وسیع ہوتا ہے، امام ہوتا ہے. وہ کس کا دعویٰ کرے گا؟ ہاں وہ بھی اسی خارق العادہ کام کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ امامت کا دعویٰ کرتا ہے. صحیح ہے. اب کیا فرق ہوا معجزہ اور کرامت میں؟ معجزہ نبی کا کام ہے، کرامت جی ولی کا کام یا امام کا کام ہے. صلوات پڑھیں. ہو سکتا ہو نبی کو تو معلوم ہوتا ہے کیا؟ کرامت جو اس کے اندر وسیع معلوم ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کبھی آزمائش کے طور پر اس کو ظاہر نہ کرے. کون؟ نبی. جیسے کہے حضرت آصف ابن برخیہ صلوات اللہ علیہ، حضرت سلیمان کے وزیر تھے. کہا آپ لے کے آؤ تخت بلقیس، وہ لے کے آئے آنکھ چپکنے سے پہلے. کیسے کیا تم نے؟ ہاذا من فضل ربی، جس کو ہم دکانوں مکانوں پہ لکھتے گاڑیوں پر، ہاذا من فضل ربی. یہ کس کا قول ہے؟ حضرت آصف بن برخیہ. کس چیز پر کہا انہوں نے؟ کرامت پر کہا فضل خدا ہے. اگر دنیائی چیز میں کرامت نہ ہو، خدا کی بندگی نہ ہو، وہ فضل نہیں ہے، وہ زحمت اور مصیبت ہے، وہ نقمت ہے، عذاب ہے. یعذبہم اللہ بہا، خدا کافرین مشرکین کو اسی پیسے روپے سے عذاب کرے گا. کیوں؟
چونکہ کافر مشرک ہے. مسلمان کو کیا کرے گا؟ حرام خور ہے، سود خور ہے، صحیح ہے، خدا دنیا روپیہ پرست ہے، تو اس کو عذاب ہوگا. اگر حرام سے بنایا ہوگا بلڈنگ، کیا کہے گا؟ ھذا من فضل ربی کہے گا. ھذا من فضل ربی، کیوں فضل خدا تمہیں دیا ہے؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، میں شکرانے اس نعمت کروں یا کفرانے. آزمائش تھی، آزمائش تھی. اور اس طرح آپ دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم کو بھی آزمائش کے بعد ہی ملی تھی امامت، ملی تھی نا. اگر ہم اس کو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما، ہے نا. اس نے وہ تمام آزمائشیں پوری کی اور خدا نے اس کو امام بنا دیا. اب اس نے جو وہ کرامات دکھائے، وہ کرامات معجزہ ہے یا وہ کرامت ہے؟ حضرت ظاہر ہے جب امامت کے بعد آئے تو وہ جو نے معجزے جتنے وہ دکھائے خارق العادہ کام حضرت ابراہیم ہے نا، وہ معجزے کہیں گے کرامت. اس لحاظ سے ہم کہیں گے چونکہ امامت ہے تو اس لحاظ سے کہیں گے وہ کرامت ہے. کیوں؟ ان کی امامت 12 اماموں جو کے برابر نہیں ہے. امامت جو حضرت رسول اکرم کے 12 امام ہیں وسیع. آپ مجھے بتا، رسول اللہ سب سے افضل ہے نا صلوات اللہ علیہ انبیاء میں، تو اس کے اوصیاء بھی افضل نہیں ہوگی. سیدھی سی بات ہے، سیدھی سی بات ہے. تو اس وجہ سے وہ جو نبی ہے غیر از، چاہے اول از پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی کیا ہے؟ اس کا معجزہ کرامت کہلایا جائے گا اس ڈیفینیشن کے عنوان سے. لیکن اگر ہم، میری نظر میں میرا ادب کا تقاضا ہے، ادب انبیاء الہی علیہ السلام، تو میں ان کو معجزہ ہی کہوں گا. کیا کہوں گا؟ معجزہ. اگرچہ 12 معصومین علیہ السلام، اہل جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام ہے، ان کا درجہ ان سے بلند ہے، لیکن پوسٹ نبوت کا نہیں ہے. اس لیے ہم اس کو معجزہ ہی کہیں گے. کن کا؟ ہاں، انبیاء غیر از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کا معجزہ، سب کا خارق العادہ کام کیا ہے؟ معجزہ ہے. اور ہمارے جو اوصیاء ہے رسول اللہ کے صلوات اللہ علیہ کے، وہ ان کے جو خارق العادہ کام، ایکسٹرارڈنری کام کیا ہے؟ کرامت کہیں گے. ٹھیک ہے، صلوات پڑھو گے. تو ایک اور ہمارے پاس ڈفرینسیشن کے لیے ہے ارہاس. کیا ہے؟ رہسا یعنی فاؤنڈیشن، یعنی بنیاد. یہ لغوی معنی ہے. کس کے؟ لغوی معنی، لٹرل میننگ. ارہاس یعنی بنیاد ڈالنا. کس کی؟ نبی کے نبوت اور بعثت کا اعلان کرنے سے پہلے کس کی بنیاد ڈالنا؟ نبوت کے قبول کرنے کی بنیادیں ڈالوانا. اس کو بولتی ارہاس. اگر نبی ایسا کوئی کام کرے، نبی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، بعثت مبعوث ہونے سے پہلے، سمجھ آئی نا بات؟ مثلا اقرأ باسم ربک، اب تو ہو گیا نیٹ کلیئر. کیا؟ نبی اس سے پہلے اگر وہ کرامات دکھائے تو ان کو کیا کہو گے؟ اس کو کرامت نہیں بولتے، اس کی ٹرم کیا ہے؟ ارہاس. سمجھ آیا؟ ارہاس. مثلا آپ مثال دو گے، حضرت رسول اللہ صلوات اللہ علیہ بچپنے میں گئے نا کہاں؟ ہاں گئے، شام گئے، بحیرہ کے پاس ہے نا. تو وہاں دیکھا راستے میں، کیا دیکھا؟ لوگوں نے کہ سایہ ہو رہا ہے ان کے سارے مبارک پر. کس کا؟ بادلوں کا. دیکھا نا؟ یہ بادلوں
جہاں جہاں حضرت تشریف لے جاتے تھے بادر وہی چلے جاتے تھے. اس کو کیا کہیں گے؟ خارق العادہ کام ہے، ایکسٹرارڈنری کام ہے، لیکن یہ ارہاس ہے. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو تیار کیا جائے. کس کے لیے؟ نبوت کو قبول کرنے کے لیے. اس کو ارہاس بولتے ہیں. تو اس طرح ارہاس جو ہے کس کے متعلق ہے؟ یہ ہمارے قول کے مطابق صحیح ہے جو شیعہ ہے. چونکہ ہم نبی کا اعلان نبوت ہونے سے پہلے ہی اس کو معصوم مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے یہ کرامات جو ارہاس فقط ہمارے قول پہ ہی صحیح اترتا ہے. وہ کہتے نہیں اس سے پہلے جو ہمارے مقابل میں وہ کہتے ضروری نہیں ہے. حتی والدین کا بھی ان کا بھی میں وہ بات کر ہی نہیں سکتا، ہمارے عقیدے کو ٹھیس لگتی ہے. ہم نے علمی بحث وہ کر چکے ہیں. صحیح ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اعلان نبوت تو کوئی بچپن میں ہی کر دیتا ہے نا. حضرت عیسیٰ کا اعلان یہ تو بعثت ابھی تو دودھ پیتے والے بچے حضرت زکریا ہے نا. اور باقی میں نے بتایا تو یہ بحث کلیئر ہوئی. ہاں اب ایک سوال ہے تو انشاءاللہ اس کو اگلے والے لیکچر میں کریں گے کہ آیا عقلی طور پر معجزہ ممکن ہے یا نہیں؟ معجزہ ہونا چاہیے. عقل سے ثابت ہے، عقل مانتی ہے معجزے کو یا نہیں مانتی؟ ظاہراً جب ہم بحث کرتے دیکھتے عقل کہتی ہے معجزہ ممکن نہیں. ٹھیک ہے؟ تو یہ بحث اچھی ہے. انشاءاللہ خدا توفیق دے اور عمر دے انشاءاللہ. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.